قرآن میں کھانے پینے کی چیزوں میں ایک چیز کو قرآن نے شفا کہا ہے نا، ہم سب کو پتہ ہے، شہد۔ شہد ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ شہد ٹھیک ہے نا، وہ شہد کی مکھیوں کو آپ لا کے وہ گڑ اور چینی کے ڈھیر پر بٹھا دیں، اسے جو بنے گا وہ تو پھر یہ وہ نہیں ہوگا جس کا خدا نے قرآن میں ذکر کیا ہے نا۔ شہد شفا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ابھی سوشل میڈیا پر یہ بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، کہتے ہیں کہ اصلی شہد کو نقلی شہد سے تمیز دینے کے طریقے، یہ علامت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اصلی ہے، یہ علامت نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ نقلی ہے، اصلی نقلی۔ ابھی یہ دوسری جو کتاب کا وہ ایک روایت جو امام محمد باقر علیہ السلام نے قسم کھا کے بیان فرمائی ہے، اس کو میں بیان کروں گا تو پتہ چلے گا اصلی شہد کون سا ہے، نقلی شہد کون سا ہے، وہ کون شیعہ ہیں جن کے یہ فضائل ہیں کہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھیں گے۔ ورنہ یہ سلمان قطانی عجیب بات ہے۔ سن 1966 میں نجف کے ایک نامور خطیب سید جواد شبر، میں نے ان کی مجلسیں سنی ہے نجف کے اندر، انہوں نے ایک مقابلہ کروایا، حضرت علی کی شان میں کتاب لکھنے کا مقابلہ کروایا، اعلان کیا جو بھی اس میں عرب اور اسلامی دنیا میں اعلان کرایا، شیعوں نے حصہ لیا، سنیوں نے حصہ لیا، مسیحیوں نے حصہ لیا۔ آپ کو سن کے تعجب بھی ہوگا اور افسوس بھی ہوگا کہ جس نے پہلا انعام حاصل کیا ہے نا وہ عیسائی ہے، سلمان قطانی۔ علی نبراس و متراس، اپنی کتاب کا نام رکھا ہے علی ایک مضبوط قلعہ اور روشن چراغ۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نے کتنا زیادہ مطالعہ کیا ہے۔ اس میں آپ یہ نہ سمجھے کہ ایک شیعہ نے پہلا انعام کیوں حاصل نہیں کیا، بھئی شیعہ نے اتنی محنت نہیں کی، شیعہ نے اتنی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا، شیعہ نے وہ علی کی زندگی کا اس طرح تجزیہ نہیں کر سکا جس طرح اس مسیحی نے کیا ہے۔ آپ کو یعنی تعجب نہیں ہونا چاہیے، اس کو نجات نہیں ملے گی، بھئی وہ تو رسول کی رسالت کا بھی منکر ہو گیا ہے، اس کو پہلا انعام کیوں ملا ہے؟ یہ آخرت کی نجات کی بات نہیں ہو رہی ہے، دنیا میں علی کے فضائل کو صحیح انداز میں پیش کرنے کا مقابلہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا دوسرے انعام والے کا بھی نام ہے۔ اب اس میں ناموں سے کلیئر پتہ نہیں چل رہا تھا کہ باقی جو انعام حاصل کرنے والے وہ شیعہ ہیں، وہ بھی عیسائی ہیں، 4 کو ملا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، آخر میں ایک بندہ ہے، اس کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہے ہی عیسائی، فورس پتہ نہیں اس قسم کا کوئی نام ہے۔ اس کی وجہ سے ہی انعام میں شرکت کی حوصلہ افزائی کے طور پر اس کو 4تھا انعام جو ہے نا وہ ملا ہے، اور یہ لکھا ہے وہ جو لجنۃ التحکیم کہتے ہیں، یعنی ججوں کا پینل کہنا چاہیے، اب ججوں کے پینل میں شہید محمد باقر صدر بھی تھے، اسی طرح وہ ایک سید مرتضی آل یاسین، اس لیول کے 4-5 مجتہد وہ ججوں پر مشتمل ججوں کا پینل بنا ہے، اور اس میں اس مسیحی کو پہلا انعام ملا ہے۔ اچھا جی، اس کے دل میں علی کی محبت ہے، وہ جرزا خود کہتا میں شیعہ بھی نہیں ہوں، مسلمان بھی نہیں ہوں، لیکن کیا کروں علی تیرے کمالات مجھے قلم اٹھانے پر مجبور کرتے ہیں۔ جی وہ حب علی اس میں ہے، لیکن نجات نہیں ملے گی، نجات اسے ملے گی جو علی کی محبت کو دل میں رکھے بھی، ساتھ ساتھ علی کا اطاعت گزار بھی ہو۔ صفات الشیعہ، یہ جس نے پہلے اسلام حاصل کیا نا اس نے ایک جملہ لکھا ہے، بس وہ آپ کی خدمت میں عرض کا، تو ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ علی جو ہے نا، علی فخر تاریخ ہے۔ ایک عجیب جملہ ہے یہ، فخر تاریخ ہے، یعنی تاریخ انسانیت فخر کرے گی کہ میرے صفحات پر علی جیسی ہستی کا نام بھی آ گیا ہے، فخر تاریخ کے قرار دیتا ہے یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اچھا جی، وہ شیعہ ہوتا کون ہے؟ وہ امام محمد باقر قسم کھا کے کہتے ہیں، قسم کھا کے، وہ اگر ایک حقیقت ہے نا، وہ کتنی بھی تلخ ہو اس کو دل جان سے وہ تسلیم کرو۔ الحق مر
جی ہاں، حق ہوتی ہی جو ہے وہ تلخ ہے اور وہ کڑوی ہے۔ قسم کھانے کی امام محمد باقر کو کیا ضرورت پڑی؟ امام محمد باقر کا حلفیہ بیان یہ ہے، واللہ واللہ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ واطاع، خدا کی قسم ہمارا شیعہ وہی ہے جو تقوی الہی رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، جو تقوی الہی رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہو، زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی ہو، ہاں وہ مرنے سے پہلے آب کوثر بھی پیے گا، شجر طوبیٰ کا پھل بھی کھائے گا، ہاں، اور مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام بھی دیکھے گا۔ تاریخ میں ایسے خوش قسمت افراد کا آپ کو ذکر ملے گا، ہاں آئندہ بھی بیان کروں گا، پہلے بھی کر چکا ہوں کہ کس نے مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھا۔ کربلا میں نواسے پیغمبر نے بہت سارے شہداء کو اپنی 2 انگلیوں کے دوران شہادت سے پہلے کہا کہ یہ تمہارے مقام ہے، ہاں، مختلف لوگوں کو شہداء کربلا کو دکھایا۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے محبین میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔